السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 40واں سال تھا۔ خاکدان گیتی میں رسالت محمدی کے اعلان کا وقت اب بہت قریب آ گیا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ فاران کی چوٹی سے نشر ہونے والے پیغام کے لیے گوش و بر آواز تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے کے صرف ایک دیانتدار و فیاض تاجر تھے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اسی درمیان میں انہوں تجارتی مہم پر ملک شام کا ایک سفر درپیش ہوا اور وہ ضروری تیاریوں کے بعد روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ان کا وفادار غلام بھی شریک سفر تھا۔ راستے طے ہوتے رہے، منزلیں بدلتی رہیں، ہفتوں شعبانہ روز چلتے چلتے اب ملک شام کی سرحد شروع ہو گئی۔ عربی سوداگر کا یہ مختصر سا قافلہ اب ملک شام کے حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک لق و ودق صحرا سے گزرتے ہوئے شام ہو گئی۔ سیاہ بادل کے بکھرے ہوئے ٹکڑے تیزی کے ساتھ آفاق پر سمٹنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے کالی گھٹاؤں کے پردے میں سورج کی لرزتی ہوئی کرنیں ڈوب گئیں۔ اب شام کا وقت تھا۔ گرجتا ہوا موسم اور دامن صحرا میں دو ننھی جانوں کا قافلہ ہر طرف سے مایوسی نے گھیر لیا۔ حیرانی کے عالم میں اٹھنے کی مہار تھامے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے کہ فضا میں رات کی تاریکی جذب ہونے سے پہلے پہلے جنگل کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ رحمت باری شریک حال تھی۔ چند ہی قدم چلنے کے بعد جنگل کی حد ختم ہو گئی۔ اب کھلے میدان کا اجالا نگاہوں کے سامنے تھا۔ ویسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسافر کی شام کتنی اداس و اندوناک ہوتی ہے۔ باہر ظلمات سے نکل آنے کے بعد بھی یہ فکر و دامن گیری تھی کہ رات کہاں بسر کی جائے۔ اللہ کی شان کے تھوڑی ہی دور کے فاصلے پر عیسائیوں کا ایک کلیسا نظر آیا۔ آبادی کا نشان دیکھتے ہی جان میں جان آ گئی۔ رات گزارنے کے لیے ایک پناہ گاہ مل گئی ہے۔ قافلے کی اونٹنی کلیسا کے سامنے پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ سنسان و ویران میں آدمیوں کی آہٹ پا کر ایک شخص باہر نکلا اور حیرت و تجسس کے ساتھ دریافت کیا، آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہم عرب کے تاجر ہیں۔ مکہ جہاں خدا کا محترم گھر ہے وہیں ہمارا مسکن ہے۔ ملک شام جاتے ہوئے غالباً راستہ بھول کر ہم ادھر نکل آئے ہیں۔ کلیسا میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، یہاں کلیسا عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے راہب کی عبادت گاہ ہے۔ ساری دنیا سے اپنا رشتہ منقطع کر کے 100 سال سے یہاں یاد الہی میں مصروف ہیں۔ صرف مجھے یہ اعزاز حاصل ہے میں ان کے قریب جا سکتا ہوں۔ میرے سوا کسی کو ان کی خلوت گاہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ مجھے ان کی خدمت میں رہتے ہوئے 25 سال ہو گئے۔ ٹھیک ایک شیخ کی طرح انہوں نے ہماری روحانی تربیت کی ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک رات بسر کرنے کی اجازت کا سوال ہے تو اس کے متعلق کلیسا کی ایک نہایت مشکل شرط ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں رات وہی بسر کر سکتا ہے جس کے دامن زندگی پر گناہوں کی آلائش کا کوئی دھبا نہ ہو، کیونکہ آج سے چند سال پہلے ایک بدکار شرابی شر و شام یہاں بھٹکتا ہوا کہیں سے آ گیا اور مسافر سمجھ کر اسے رات بسر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنی راہ لی، لیکن کافی عرصے تک اس کے کردار کی نحوست کا تاریکی سایہ ہمارے شیخ کے روحانی لطائف پر اثر انداز رہا۔ اسی وقت یہاں رات بسر کرنے والوں کے لیے طہارت قلب کی شرط لگائی ہے۔ اس کی گفتگو تمام ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لیکن تمہارے شیخ کے پاس کسی کی اندرونی حالات جاننے کا کیا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کسی بدکار کی پیشانی پر اس کی مجرمانہ زندگی کی فہرست کنندہ تو نہیں ہے۔ ایسی حالت میں کلیسا کی اس شرط سے نیک وکار مسافروں کی حق تلفی کا امکان بہت زیادہ ہے۔
اس لیے بہتر ہے کہ اس شرط کو منسوخ کر دو۔ پھر وہ ذریعہ بتاؤ جس کے بل پر بدکار اور نیکوکار کے درمیان خط امتیاز کھینچا جا سکے۔ ہزار حسن و زن کے باوجود ایک معقول سوال کی زد سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکا۔ چند ہی جملوں میں ذہن کی بنیاد ہل گئی۔ بے بسی کی کشمکش میں اس نے جواب دیا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک بدکار انسان کے کردار کی نحوست شیخ